بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ بہت ساری احادیث پڑھتے اور سنتے ہیں، یقیناً اس حدیث کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا، لیکن جن کو نہیں پتہ یا جن کو جس وقت اس کی ضرورت پڑے تو پلیز اگر جو بھی سن رہا ہے اس کو پتہ ہو تو انہیں یہ ضرور بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کے سائے ان کے سروں پہ سلامت رکھے، لیکن یہ حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو زندگی تندرستی دے۔ حدیث یہ ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کے قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہے۔ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ اس پیاری بات کو اتنا پھیلاؤ کہ کوئی بے خبر نہ رہ پائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ دیکھیں، ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے، جیسے ہی میت کو لے کے جاتے ہیں قبر میں اتارا اور گھروں میں واپس آ گئے، لیکن حقیقت میں نبی کا فرمان یہ ہے کہ تب تک آپ ان کے پاس بیٹھے رہیں۔ ظاہر ہے دوسرے تو نہیں بیٹھیں گے، جن کے پیرنٹس ہیں، جن کے بہن بھائی ہیں یا جن کا جو رشتہ ہے وہ اس رشتے کے حساب سے اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث نبوی پر چلنے والا بنائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس میں الفاظ ہیں یغض من ابصارہم، غض کے معنی ہیں کسی چیز کو کم کرنے، گھٹانے اور پست کرنے کے۔ غض بصر کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی کرنا یا رکھنا کیا جاتا ہے، لیکن دراصل اس حکم کا مطلب ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ مفہوم نظر بچانے سے ٹھیک ادا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر ہٹا لی جائے، قطع نظر اس سے کہ آدمی نگاہ نیچی کرے یا کسی اور طرف اسے بچا لے جائے۔ من ابصارہم میں من تبعیض کے لیے ہے، یعنی حکم تمام نظروں کو بچانے کا نہیں ہے بلکہ بعض نظروں کو بچانے کا ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو بھی نگاہ بھر کر نہ دیکھا جائے، بلکہ وہ صرف ایک مخصوص دائرے میں نگاہ پر یہ پابندی عائد کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ بات سیاق و سباق سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ پابندی جس چیز پر عائد کی گئی ہے وہ چاہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا یا دوسرے لوگوں کی سطر پر نگاہ ڈالنا یا فحش مناظرہ پر نگاہ جمانا، کتاب اللہ کے اس حکم کی جو تشریح سنت نے کی ہے اس کی تفصیلات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں ہے کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی ہو وہاں پھر نظر دوڑائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کے زنا ہے۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد۔ حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں۔
احمد، ترمذی، ابو داؤد، دارمی۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔ مسلم، احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ طبرانی۔ ابو امامہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ مسند احمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام سے واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا۔ ابو داؤد۔ اسی حجۃ الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ بخاری، ابو داؤد، ترمذی۔ نمبر 2، اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی عام اجازت تھی، تبھی تو غض بصر کا حکم دیا گیا، ورنہ اگر چہرے کا پردہ رائج کیا جا چکا ہوتا تو پھر نظر بچانے یا نہ بچانے کا کیا سوال ہے۔ یہ استدلال عقلی حیثیت سے بھی غلط ہے اور واقع کے اعتبار سے بھی۔ عقلی حیثیت سے یہ اس لیے غلط ہے کہ چہرے کا پردہ عام طور پر رائج ہو جانے کے باوجود ایسے مواقع پیش آ سکتے ہیں جبکہ اچانک کسی عورت اور مرد کا آمنا سامنا ہو جائے، اور ایک پردہ دار عورت کو بھی بسا اوقات ایسی ضرورت لاحق ہو سکتی ہے کہ وہ منہ کھولے، اور مسلمان عورتوں میں پردہ رائج ہونے کے باوجود بہرحال غیر مسلم عورتیں تو بے پردہ ہی رہیں گی، لہٰذا محض غض بصر کا حکم اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ یہ عورتوں کے کھلے منہ پھرنے کو مستلزم ہے، اور واقعہ کے اعتبار سے یہ اس لیے غلط ہے کہ سورہ احزاب میں احکام حجاب نازل ہونے کے بعد جو پردہ مسلم معاشرے میں رائج کیا گیا تھا اس میں چہرے کا پردہ شامل تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کا رائج ہونا بکثرت روایات سے ثابت ہے۔ واقعہ افک کے متعلق حضرت عائشہ کا بیان جو نہایت معتبر سندوں سے مروی ہے، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ وہیں پڑھ کر سو گئی۔ صبح کو صفوان بن معطل وہاں سے گزرا تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر ادھر آ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ مجھے پہچان کر جب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔ بخاری، مسلم، احمد ابن جریر۔ سیرت ابن ہشام، ابو داؤد کتاب الجہاد میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک خاتون ام خلاد کا لڑکا ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، مگر اس حال میں بھی چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ بعض صحابہ نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے، یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر تو ایک ماں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور تم اس اطمینان کے ساتھ باپردہ آئی ہو۔ وہ جواب میں کہنے لگی میں نے بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا تو نہیں کھو دی۔ ابو داؤد ہی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخواست دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا؟ اس نے عرض کیا عورت ہی کا ہے۔ فرمایا عورت کا ہاتھ ہے تو کم از کم ناخن ہی مہندی سے رنگ لیے ہوتے،
رہے حج کے موقع کے وہ 2 واقعات جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، تو وہ عہد نبوی میں چہرے کا پردہ نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتے۔ اس کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا یہیں سے سلسلہ منقطع کرتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔